میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ بات ہم بارہا سنتے آئے ہیں اور بارہا یہ بات بتلائی جاتی ہے، ایک بار میں نے پھر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، اس کی عزت و احترام نہیں کرتے ہیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کر لے، کیونکہ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ بھلے ہی کتنی ترقی کر جاؤ، لیکن وہ سب دنیا کے اندر محدود ہے اور یہیں رہ کر ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ رب العزت جس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، پھر وہ اس پر محنت کرتا ہے اور محنت کر کے صحیح راستے پر چل کر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر بھی بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بھلائی کا معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مؤمنین کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں سزا مقرر فرمائی ہے۔ دنیا کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آئے، یہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹ دے دے، ڈھیل دے دے، لیکن کل میدان محشر کے اندر، کل قیامت کے بعد جب اللہ کا عدل کا ترازو قائم ہوگا، تو اس وقت کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ترازو اور جو پیمانہ قائم کیا ہوگا، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک واسطہ مقرر کیا ہے، جو ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے اس میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، تو اللہ فرماتا ہے فتنوا المؤمنین والمؤمنات فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی آدمی ظلم کرے اور بچ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس سے غافل ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ دنیا کے اندر جو ظلم کرنے والے ہیں، چاہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں، یعنی رب سے دور کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں، یا دوسروں پر ظلم کرنے والے ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ہر ایک چیز کا ایک اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ کے اندازے کے اندر ایک وقت ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی دنیا کے اندر ہی پکڑ فرما لیتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت اس کو آخرت کے اندر مقرر فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر آ کر کے یوں ہی زندگی گزار کر کے ہم چلے جائیں گے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو زندگی گزر جائے، قیامت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ انسان قیامت کو بعض مرتبہ یا دوزخ کو بعض مرتبہ بہت ہلکے میں لے لیتا ہے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، دھوکہ دھڑی ہے، جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، اور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا، یا سوچتا ہے کہ چلو جو ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنی انگلی کو چاہیے کہ وہ ایک بار کے لیے آگ میں رکھے، جو دنیا کی آگ ہے۔ اگر واقعی اس کو برداشت کر پا رہا ہے، اس میں انگلی ڈال دے رہا ہے اور وہ اس کی نہیں جل رہی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تب تو یہ بات دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے تو پھر بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا جو اصول مقرر ہیں وہ ہیں۔ دنیاوی اعتبار سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بندے کے اندر اتنی طاقت ہے جو آگ سے اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو آگ میں ڈالے اور آگ اس کو تکلیف نہ پہنچائے؟ تو کل قیامت میں دن اللہ رب العزت نے جو جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے، اور اس آگ کی ہولناکی اور اس آگ کی تکلیف اور اس آگ کی شدت دنیاوی آگ سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو کیسے اس آگ کا سامنا کیا جائے؟ اور اس سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، معاشرے کے اندر، فرض کریں کہ
کہ ہم نے کوئی غلط کام کر لیا تو جیسے کوئی لڑکا ہے اور اس نے باہر کوئی ایسا کام کیا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لڑائی جھگڑا کر لیا، وہ شام کو گھر واپس آتے ہوئے ڈرتا ہے، ابا چلائیں گے، والدہ چلائیں گی، گھر والے ڈانٹیں گے، کیسے میں بعض مرتبہ انسان کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کارنامہ انجام دے دیا، میں کیسے فلاں شخص کا سامنا کروں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے اس پر نہ گزار کر کے کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کس چہرے کو لے جا کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ وہ اللہ جو فرماتا ہے کہ تمہیں جو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی صرف ناز و نعمت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، گزارنے کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو اس کے بعد تمہیں موت بھی آنی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، دنیا میں لوگوں نے خدا کا تو انکار کر دیا لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، جب تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ تمہیں مرنا بھی ہے، تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے؟ اپنے کریم پروردگار سے، وہ کریم پروردگار الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کر کے ایسے نہیں آڑا ٹکڑا بنا دیا ٹیڑھا میڑھا، ایک خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا، جہاں ناک ہونی چاہیے وہاں ناک بنائی، جہاں کان ہونے چاہیے وہاں کان بنائے، کام کرنے کے لیے ہاتھ اس کے اندر انگلیاں بنائیں، ان کے اندر مڑنے کی صلاحیت بنائی، پیروں کے اندر مڑنے کی صلاحیت پیدا کی، اور ایسا ان کے اندر کیمیکل اور گریس استعمال کیا کہ دنیاوی چیزیں تو ہر وقت میں کچھ دنوں کے بعد گریس مانگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ بیماریاں آتی ہیں آزمائش کے طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نارمل یہ چیزیں خراب ہوتی نہیں ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ ہم نے تمہیں ایک خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، ایک خوبصورت سانچہ، ایک خوبصورت ڈھانچہ عطا کیا ہے، ایک خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اور صرف مقصد پیدا کرنے کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف رب کی اطاعت، رب کی عبادت، اپنے رب کو راضی کرنا، صرف یہ ایک ہی مقصد ایسا تھا کہ انسانوں کو دیا گیا۔ اگر ہم اس کے اندر بھی فیل ہیں تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر آ کر کے ہم نے کیا کیا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، بس غفلت کی نیند کے اندر ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا بھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قیامت بھی برحق ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے، پھر یہ لاپرواہی، یہ کوتاہی، یہ غفلت اور یہ نمازوں سے دوری اور یہ آپس کے معاشرات کے اندر خرابیاں اور یہ جھوٹ اور یہ دھوکہ دھڑی، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری زندگیوں کے اندر صحیح معنی میں قرآن و سنت نہیں آیا ہے، ہماری زندگیوں میں صحیح معنی میں ایمان نہیں آیا ہے۔ ہمیں ایمان وراثت میں مل گیا، ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر بشارتیں دی ہیں، اس کے اندر اگر ایمان والے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے اس میں یہی فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر مومن مردوں پر یا عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، لہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب مقرر کر کے رکھا ہے، اور وہ عذاب ایسا ہے، وہ جلنے کا عذاب ہے، اللہ اس میں ڈال دے گا اور وہ آگ آپ کو جلاتی۔ ویسے تو جہنم کے اندر مختلف طریقے کے عذاب ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو، شب معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جہنم کی سیر بھی کرائی گئی، تو وہاں پر بتلایا گیا کسی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کسی کے ناخن بہت بڑے بڑے تانبے جیسے ہیں جتنے سینے کو چاک کر رہا ہے، کسی کو فرشتے مار رہے ہیں۔ اور ایک جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ ایک آگ کا تنور ہے، اس کے اندر سے عورتیں یا مرد، غالباً عورتوں کا تذکرہ ہے، کہ برہنہ بغیر لباس کے، بغیر کپڑوں کی جلائی جا رہی ہیں، تنور کے اوپری حصے پر آتی ہیں اور پھر اندر چلی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں کہ دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ مرد جو دنیا کے اندر اپنی حفاظت نہیں کرتے ہیں، زنا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی عورت سے جا کر کے صحبت اختیار کی جائے، آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، کہ اے پیغمبر آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ لیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی تو حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ پھر ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری بھی دی ہے
کہ اگر تمہیں ایمان کی وجہ سے ستایا جائے، اگر تمہیں ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے پریشان کیا جائے، اگر تمہیں آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تم پر کچھ سب و شتم کیا جائے، تمہیں گالم گلوچ دیا جائے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں مارا جائے، اور اگر تم نے اس پر صبر کیا، اللہ فرماتا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایسے باغات مقرر کر کے رکھے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ آج کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر تو دنیا کے اندر کہیں پر بھی اگر ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا ایمان والا بھائی تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، اور اگر ہمیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے تو صحیح معنی میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نصرت فرمائے۔ جو بھی اسباب اختیار ہوں، اللہ رب العزت کی دست قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اور اسلام اور کفر کی جنگیں تو ہمیشہ ہی رہی ہیں اور ہمیشہ تقابل رہا ہے، لیکن اس نازک حالات کے اندر بھی اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہ کریں، یوں ہی غفلت کی نیندوں میں پڑے رہیں اور یوں ہی نمازوں سے دور اور دینداری سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور رہیں، تو میرے بھائیوں اس سے زیادہ افسوس کی کرنے کی مقام کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پکار رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پکار رہا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، یہی کامیابی۔ اللہ پکار رہا ہے کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی ہم دین کو چھوڑ کر اگر ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، اگر ہم شریعت کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چند سکے ہم زیادہ کما لیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں، اور اپنے بچوں کی اچھی سے تربیت کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اولاد کو سب تعلیم دیں، انگریزی پڑھائیں، جو بھی پڑھانا ہو، لیکن دین کی تعلیم کو مقدم رکھیں، اس لیے کہ اگر زندگی کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو آگے چل کے وہ کیا بن جائے گا حالات کے حساب سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں، ہمارا مستقبل محفوظ رہے، ہمارے مستقبل کے اندر دین پر چلنا، گھروں کا ماحول اچھا رہے، تو اس چیز کو اگر کرنا ہے تو اس کا واحد صرف ایک علاج یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ اگر نہیں دو گے تو یقیناً آگے چل کے آپ کو بھی پریشانی ہوگی اور ان بچوں کی زندگی تو برباد ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائی جو دنیا کے اندر جہاں بھی رہتے ہیں ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔